الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو ایک مبارک محنت عطا فرمائی اور بڑا قیمتی ایمان ہمارے پاس۔ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی مسائل آنے والے ہیں اور سارے کے سارے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرمائیں گے۔ اتنا مبارک ایمان دین ہمارے پاس، اگر اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائیں گے اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اللہ اس کو کامیابی والی بنائیں گے۔ لیکن مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، بس کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو۔ ابھی دیکھو ہم نے سب نے نماز پڑھی، لیکن دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ امام صاحب نے، ہم تو آ گئے، جسم پورا مسجد میں ہے لیکن معمولی سے اتنا سا ذہن باہر ہوتا ہے، کاروبار میں، گھروں میں، محلوں میں اور پلاننگ بنانے میں ہوتا ہے۔ حالانکہ مسجد میں آئے ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ہم سب، لیکن اور کسی اور کا سوچتے ہم۔ آ گئے مسجد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ اکبر کرا، یا اللہ تو سب سے بڑا، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، لیکن ذہن کا ہوتا ہے باہر میں۔ اب امام صاحب نے مغرب میں کون سی پہلی رکعت میں کون سی قرات کی، اور بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ وہ فرمایا ترتیب بنائی انہوں نے بازاروں کی، گھروں کی، کام کی۔ حالانکہ پہلی رکعت میں سورہ القاریۃ پڑھا، دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھی گئی، اس کو یاد ہونا چاہیے ہم سب کو۔ بھائی آپ مسجد میں آ گئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث کا خلاصہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، بعض مرتبہ مجھے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ چیخیں نکل جاتی ہیں میری، کہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ نورانی عمل، وہ مبارک عمل، وہ اللہ کو راضی کرنے والے عمل، وہ اللہ آخرت کو کامیابی دلانے والے عمل، دنیا اور آخرت کو بنانے والے عمل، لیکن اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ ایک آدمی پوری دنیا مال لٹاتا رہا، حدیث میں آتا ہے، اتنا مال لٹایا کہ اس کی واہ واہ ہو گئی۔ اس کی نیت کیا تھی؟ کروڑوں یعنی کہ خربوں روپے اس نے لگائے لوگوں کے پیچھے، یتیموں کے پیچھے، یعنی کہ کسی اور کی شادیوں میں، لیکن مقصد یہ تھا میری واہ واہ ہو جائے۔ یہ مبارک عمل تھا، شادی کرانا، کسی کا کام بنانا، یتیم کی خبر گیری کرنا، بیوہ کی خبر گیری کرنا، یہ بہت بڑا اونچا عمل تھا، لیکن اس عمل کے ذریعے سے مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، بلکہ دنیا میں نام کمانا مقصد تھا۔ باری تعالیٰ کل میدان حشر میں جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اولین سے لے کر آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ دیکھیں گے کہ عمل تو نے میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ دنیا کے خاطر کیا تھا۔ اتنا بڑا نورانی عمل ہو کر بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے چیخ نکل جاتی ہے کہ اتنے بڑے بھلے بھلے کام کرنے والا ایک صاحب کہ جس نے خالی خاطر کیا تو دنیا کے خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، فرمایا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا اور فرشتوں سے کہہ دیا جائے گا اس کو جہنم رسید کر دو۔ کتنا مبارک عمل تھا یہ! یتیموں کا کام بنانا، غریبوں کی خبر گیری کرنا، اور کسی کے کام میں کام آ جانا اور کسی کے غم میں شریک ہو جانا، یہ بہت بڑا اونچا عمل تھا، لیکن مقصد کچھ اور تھا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ دلوں کو بھیدوں کو جاننے والے ہیں، لیکن عمل کو خالص کر لے پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، وہ بڑا ہے، وہ ہمارے سب کے دلوں کی بھیدوں کو اندر کی بات کیا پیدا ہوتی ہے وہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا بھی ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرے، یہاں پر بیٹھنے کا کیوں نہ ہو، مسجد میں آنے کا کیوں نہ ہو، کسی کی ملاقات کرنا کیوں نہ ہو، اور کسی کو 1 روپیہ دینا کیوں نہ ہو، بس اللہ راضی ہو جائے ہمارا۔
اور دوسرا نورانی عمل بتایا گیا کتابوں میں، حدیثوں میں۔ ہمارے نبی نے فرمایا جس عمل پر مجھے چیخ نکل جاتی ہے بعض مرتبہ، اور فرمایا کہ وہ عمل ایسا تھا کہ ایک آدمی اسلام کے بلبوتے پر دنیا میں رہتے ہوئے اتنی بہادری پیش کی اور اتنا لڑتا رہا، لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا بہادر ہے، دن کے خاطر قربانی دینے والا، اتنا یعنی کہ جان دینے والا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بے قیمت بنانے والا، اتنا بڑا عمل نورانی عمل تھا۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ دنیا میں میری بہادری کا واہ واہ ہو جائے اور لوگ مجھے بہادر کہیں، طاقت والا کہیں، مجھے پہلوان کہیں، کہ میرا نام ہو جائے کہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ اتنا بڑا عمل ہو کر بھی نورانی عمل کہ فرمائے جس نے بہت بڑی اپنی گردن اللہ کے راستے میں دے دی اور شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، لیکن مقصد کچھ اور تھا، اللہ کو راضی کرنے کا نہیں تھا، بلکہ دنیا بس مقصد یہ تھا دنیا میں واہ واہ ہو۔ وہ عمل بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس باری تعالیٰ کہیں گے اے میرے لیے کچھ نہیں کیا، دن کے خاطر کچھ نہیں کیا، اس نے کیا تو اپنے نام کے لیے کیا ہے، اس کو بھی جہنم رسید کر دوں۔ اس لیے بعض مرتبہ اس سے عمل ہوتے ہیں بس، تو اس کے اندر بار بار اپنے دلوں کو ٹٹولنا، نیتوں کو بار بار ٹٹولنا اور بار بار اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہونا دوستوں۔ اس لیے ہمارے نبی کتنے بڑے محنت کرنے والے، مجاہدے برداشت کرنے والے۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، اللہ کے راستے میں مولانا انو صاحب نے اپنے بکھرے موتی میں بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک جماعت کی شکل میں جا رہے تھے ہمارے نبی، سواریوں پر سوار تھے۔ ایک چلتے چلتے ایک دیہاتی آ گیا، کسی دیہات کا رہنے والا، راستے کے بیچ میں، اور ہمارے نبی کی سواری کی رسی کو پکڑ کر کہا اس دیہاتی نے، یہ اللہ کے نبی مجھے تو وہ باتیں بتا دو جو جنت سے قریب کر دے اور آتش دوزخ سے مجھے دور کر دے، یعنی دوزخ کی آگ سے مجھے دور کر دے۔ اللہ کے نبی فوراً متوجہ ہو گئے، اے دیہات کا رہنے والا، کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، چہرے کا بالوں کا ٹھکانہ نہیں۔ اللہ نے کتنی بہترین ہدایت دی اس کو، اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ، اپنے اوپر نہیں لیا، فرمایا ساتھی کی طرف صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ، یہ تمہاری محنتوں کا صدقہ ہے، یہ تمہاری محنتیں ہوتی رہی، قربانیاں لگتی رہی، باغات اجڑتے رہے، کھیتیاں ویران ہوتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدولت دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ دیکھو اس کے الفاظ تو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کو مخاطب ہو کر، ہم اپنے اوپر نہیں لیا، آج تو تھوڑا سا کام ہو گیا، نہیں میرے ذریعے سے ہوا، میری ملاقات کے ذریعے سے ہوا، نہیں یہ اللہ نے کیا دوستوں۔ ساری سب کی محنتیں لگی، سب کی قربانیاں لگی، کسی کا رونا لگا، کسی کا چلنا لگا، کسی کے کاروبار کی قربانیاں لگی، تب جا کے فرمایا کہ دین وجود میں آیا کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے اے میرے صحابہ دیکھو آپ کی قربانی، آپ کا تھکنا، آپ کا رونا، آپ کے باغات کا اجڑنا، کھیتیوں کا ویران ہونا، فرمایا کہ ایسے ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دے رہے ہیں کہ ایک گاؤں کا رہنے والا ہے، ایک دیہاتی ہے، اس کو کتنی بات کی بہترین ہدایت مل گئی ہے۔ پھر سے اس دیہاتی کو کہا کہ وہ لفظ تو مجھے سنا دے جو میری سواری کی رسی کو پکڑ کر تو نے کہے تھے۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا یہ اللہ کے نبی مجھے تو وہ باتیں بتا دو جو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے مجھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ کو دیکھا کتنی بہترین توفیق مل گئی اس کو، یعنی کہ آپ کی محنت کا صدقہ ہے۔ تو ہمارے نبی نے سب سے پہلے آنے والے دیہاتی کو ایک 4 باتیں بتائی۔ اس میں سے پہلی بات کہ ایمان کی فکر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وہ وحدہ لا شریک لہو ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ کاموں کا بنانے والا، کاموں کا بگاڑنے والا وہی ایک اللہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے سامنے کسی کو کوئی بھی حال آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے اور کوئی بھی ایسی ضرورت درپیش ہو، فرمایا اس اللہ سے مانگ لینا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ آج دیکھو ہمارے ایمان کا کیا حال ہے، تھوڑے سے حالات بڑھ گئے، تھوڑی سی کاروبار میں کمی آنے لگی، نقصانات ہونے لگے،
کچھ گھروں کے حالات بگڑ گئے تو فرمایا کہ ہمارا دیانے کے دماغ کہاں پر جاتا ہے؟ ہم تھوڑی دیر سوچے دوستوں، حالانکہ ہمارے نبی اس آنے والے دیہاتی کو جو سب سے پہلا سبق سنایا ہے وہ اللہ بڑا اللہ ہے. ہاں، اللہ اکبر، وہ اللہ سب سے بڑا. دنیا میں جتنے انبیاء ہیں، جتنے مدارس ہیں، جتنے دارالعلوم ہیں، جتنی اذانیں کہی جاتی ہیں، جتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں، جتنی ضربیں لگائی جاتی ہیں، فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اللہ، کہ اللہ اس سے بھی بڑے کہ اس اللہ کے سامنے مانگ لینا. تو ہمارا کوئی بھی مشکل آ جاوے، کوئی بھی ایسا کام آ جاوے، فرمایا اللہ سے مانگنا، کسی اور کو شریک نہ کرنا. اس آنے والے دیہاتی کو ہمارے نبی نے سب سے پہلے فرمایا ایمان سمجھایا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے ہمارے پاس، کہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ خالی اللہ کہنے والا اور ایک کلمہ پڑھنے والا اس سرزمین پر باقی رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ پوری دنیا کے نظام کو چلائیں گے. دوستو، اتنا بڑا بھاری ایمان اور اتنا بڑا ہمارا دین ہمارے پاس ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا بھی بنا سکتے ہیں اور آخرت کی لامحدود جو زندگی آنے والی ہے، فرمایا آخرت کا جو سفر شروع ہونے والا ہے ہمارا، میرا اور آپ کا سب کا، کہ اس ساری کی ساری چیزوں میں، مسائل میں جو چیز کام میں آنے والی ہے وہ ایمان ہے. اس دیہاتی کو یہ کہا گیا کہ ایمان کی فکر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، وہ اللہ ہے. اس لیے اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، ایمان کے نام پر صحابہ نے کتنی بڑی بڑی بھاری بھرکم قربانیاں دی. کتابوں میں 12 کے قصے پڑھتے ہیں ہم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے ایسے صحابہ ہیں. فضائل حج کے اندر محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں نے بہت سارے 30 صحابہ سے ملاقات کی، ہر ایک کو ایمان کے بارے میں فکر مند آیا کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا ہوگا. کون کہ جو قربانی دینے والے، جو باغات کو یعنی کہ باغات کو اجاڑنے والے، اللہ کے نام پر دینے والے، جو بچوں کو یتیم کرانے والے اور جو اپنے یعنی کہ عورتوں کو بیوہ کروانے والے، وہ صحابہ بھی ایمان کے بارے میں فکر مند تھے. دوست، آج ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ آج ہم تھوڑی سی فکر نہیں کرتے ایمان کے بارے میں. کبھی بات ہو گئی دن کی تو بھی ہم کو یعنی کہ مسجد سے باہر، عام طور پر باہر والا ماحول ہم کو بہت پسند ہے، جہاں دین کے مذاکرے ہو، جہاں دین کی تعلیم ہو اور جہاں آخرت کی فکر دلائی جاتی ہو، اس کے بارے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے پرفتن زمانے میں ایمان سوچ ماحول کے اندر اللہ نے محنت کو چلایا ہے، جس محنت میں لگنے کے بعد ایمان والا ایمان کے بارے میں فکر مند رہتا ہے کہ میرے ایمان کا کیا ہوگا، میری آخرت میں کیا ہوگا، میری قبر میں کیا ہوگا. تو تہجد میں اٹھ کر بھی اللہ سے مانگا کرتا ہے. دوستو، اس لیے آنے والے صحابی، آنے والے دیہاتی کو ہمارے نبی نے ایمان کے بارے میں فکر مند کیا. آج وہ ایمان ہم کو مفت میں ملا ہے. دوستو، اس کی قدر کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے. ایمان کا مل جانا بڑی فخر کی بات ہے. ایمان ہمارے پاس ہے، کلمہ ہمارے پاس ہے، اللہ کی پہچان ہمارے پاس ہے. کوئی بھی حال آ جاوے، مشکل سے مشکل حال ہو، دنیا ساری طاقت ایک طرف جمع ہو جاوے، لیکن اللہ اکبر زبان پر آ جاتا ہے تو سارے غم، ساری پریشانیاں دلوں سے نکل جاتی ہے. وہ اللہ ہوتا ہے. دوستوں، اس لیے اس کی طرف متوجہ ہونا، دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، یا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کہ اس کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ بڑا کام کا بنانے والا اور وہ ساتھ دینے والا ہے باری تعالیٰ. اس لیے وہ آنے والے دیہاتی کو ہمارے نبی نے سب سے پہلے ایمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں فکر مند کیا. اور دوسری جو بات بیان فرمائی آنے والے صحابی کو، وہ فرمایا نمازوں کا اہتمام کرنا. حدیث میں مولانا ابن صاحب بکھرے موتی میں ایک حدیث کا خلاصہ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایمان کے بعد سب سے پہلا جو پوچھ ہوگی وہ نماز کے بارے میں. تو آنے والے دیہاتی کو ہمارے نبی نے فرمایا نماز کے بارے میں فکر مند کیا کہ جہاں کہیں بھی ہو ایمان قبول کرنے کے بعد نماز کا اہتمام کرنا. نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ روزی کو کھینچنے والی، قبر میں آرام دلانے والی،
پل صراط کا راستہ آسان کرانے والی اور موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے سے اللہ مدد کرتے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے، کتابوں میں تعلیم میں بیٹھو تو دھیان کے ساتھ باتوں کو سنو، تو یہ باتیں ہم کو یاد دلائے گی۔ بھئی عمل کے بارے میں بات پڑھی جا رہی ہے تو نماز کتنا بڑا عمل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتوں کو حرکت میں لاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں ایمان والے کے پاس جو نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں دوستو، کلمے کی تلقین کراتے، اس کو ساتھ دیتے ہیں موت کے وقت۔ جو پریشانیاں، جو شیطان کے حملے جو ہوتے ہیں ان کو دور کرتے ہیں شیطان کے وساوس کو، اور کلمہ تلقین کراتے ہیں، کلمہ پڑھنے میں ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، بارہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ نماز کے ذریعے سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہے تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ اس نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا استحضار میرے دلوں میں کتنا ہے دوست۔ اصل میں تو یہ سوچنا ہے، ان صفات کو پیدا کرنا، ان محنت کے ذریعے سے، باتوں کے ذریعے سے، روزانہ کی تعلیم کے ذریعے سے، روزانہ کی ملاقاتوں کے ذریعے سے، کہ میرے اندر وہ صفات کتنے آئے، اللہ کا استحضار کتنا آیا، یقین کتنا بنا نمازوں پر۔ اصل میں اس کے محنت کے ذریعے سے یہ مقصود ہے دوستو، میرے اندر تحمل کتنا آیا، تو نمازوں کا اہتمام کرنا۔ پھر تیسری بات بیان فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے گاؤں والوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ آپ دیکھو ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ چکا، بھائی سے، بہن سے، فرمائے معاشرہ پورا بگڑ چکا، کتنے جھگڑے، کتنی لڑائیاں، کتنی اس کے ذریعے سے غیبتیں وجود میں آ رہے دوست۔ اس لیے سوچنا ہے اس بات کو، ہمارا معاشرہ صحیح ہو۔ نماز تو ماشاءاللہ عبادت ایسی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ بات جو بتاتے ہیں کہ ہمارے معاملات صحیح ہو، عبادت صحیح ہو، معاشرہ صحیح ہو، ہمارے عقائد صحیح ہو، فرمائے کہ ساری لائنیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونا ہے دوستو۔ معاشرے کے بارے میں آج تو ہمارا پڑوسی کہ بڑے سے دشمنی ہے، اس کا بچہ بھی گھر میں آ جاتا ہے، ہاتھ پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں۔ بھئی کیا ہوا؟ بڑے سے دشمنی ہے، بچے سے دشمنی نہیں ہے، بچہ تو کچھ جانتا بھی نہیں اس معاملے میں، تو بچے کو بھی، اس کو بچے کو چھوڑو، اس کا کوئی جانور بھی آ جاتا ہے نا، جانور بھی، تو اس کو بھی لکڑی کے ذریعے سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ اتنا معاشرہ ہمارا بگڑ چکا، وہ برداشت کرنے کا، تھوڑا سا پانی ہمارے گھر کے سامنے ڈال دیا تو لڑائیاں وجود میں آ جاتی ہیں، عورتیں بھی باہر، مرد بھی باہر، بچے بھی باہر۔ بے ایمان والا کی بستی میں لڑائی جھگڑے، فرمایا کہ اس کے آنے کے ایمان کے خلاف بات ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ ہمارے امت میں سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کہی ہمارے نبی نے۔ تو ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہونا چاہیے دوستو۔ اس سے آنے والے صحابی کو، آنے والے دیہاتی کو ہمارے نبی نے معاشرے کی طرف متوجہ کیا۔ اور چوتھی بات جو بیان فرمائی کہ رمضان کے روزے چاہے گرمی کے ہوں چاہے ٹھنڈی کے ہوں، اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا، کہ رمضان روزوں کے ذریعے سے اللہ خود اس کا بدلہ خود ہو جاتے ہیں، اور اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے جنت میں کہ اس کے اندر سے اس کا دخول ہوگا دوستوں۔ فرمایا کہ رمضان کے روزے دیکھیں ہم، کہ گرمی کے روزے آ گئے تو جو بڑے ماشاءاللہ بہت بڑا امت کا طبقہ ایسا ہے کہ رمضان میں بھی ایسی چیزیں ہو جاتی، زیارت وغیرہ کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں مسلمانوں میں۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کو پتہ ہے مبارک مہینہ ہے، کسی کا انتقال ہو گیا تو سب کو کھلا رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بھی کتنا محنت کی کتنی کمی ہے دوستوں۔ تو اس محنت کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں، ہمارے نبی نے آنے والے دیہاتی کو، ہم صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا یہ تمہاری محنت کا صدقہ ہے، ہم بھی محنت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، تو فرمایا کہ ایمان ہماری زندگیوں میں مضبوط ہوگا۔
یقین مضبوط ہوگا، اللہ کا تعلق ہمارے یعنی کہ مضبوط ہوگا ہماری زندگیوں میں، اور نماز ہماری خشوع خضوع کے ساتھ ہوگی دوستوں۔ اور تیسری بات کہ معاشرہ ہمارا صحیح ہوگا، بار بار باتیں بولیں گے، کہیں گے، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے، تو صبر کا، تحمل کا، برداشت کا معاملہ ہماری زندگیوں میں آئے گا دوستوں۔ اور چوتھی جو بات بیان فرمائی کہ رمضان کا اہتمام، رمضان کیسے گزارنا، وہ ہماری زندگیوں میں آئے گا دوستوں۔ اس لیے میں عمل بتا رہا تھا، مبارک عمل، نورانی عمل، کہ جس کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، مقصد کچھ اور تھا۔ اور تیسرے آدمی کو بلائے گا کہ جس نے دنیا میں بہت محنت کی، لوگوں کو سکھایا، کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، قرآن سکھایا، کہ جس کے سکھانے پر بہت بڑا طبقہ عالموں کا اور فرمایا دین کے محنت کرنے والے فرمایا دنیا میں وجود میں آئے، لیکن مقصد کیا تھا کہ بڑا فکر مند ہے، یہ بڑا عالم ہے، فرمایا اس کی محنت اچھی ہے، اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا، اس نے دنیا میں خالی اپنے نام کو کمانے کے لیے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کل میدان حشر میں بھی فرشتوں سے کہیں گے، فرمایا مبارک عمل ہوتے ہوئے بھی اس کے ذریعے سے جہالت دور ہو گئی، گمراہی فرمایا چھٹ گئی، باطل ٹوٹ گیا اور حق غالب ہو گیا۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا فرمایا نام کمانا، بس دنیا میں نام ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کا نہیں تھا۔ فرمایا اتنا بڑا نورانی عمل ہو کر بھی فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اتنے بڑے بڑے نورانی عمل ہو کر بھی خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، دنیا میں دنیا کمانے کے لیے کیا، تو فرمایا کہ یہ ہمارے لیے خسارہ ہے، دھوکہ ہے، نقصان ہے دوستوں۔ اس لیے اپنی زندگی کو صحیح روپ پہ لانا، اپنی زندگی کو وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کوئی بھی عمل کرنا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو دوستوں۔ اس لیے بار بار یہ جو مذاکرے ہوتے ہیں، یہ صفات ہماری زندگیوں میں پیدا ہو، یہ خوبیاں ہماری زندگیوں میں پیدا ہو۔ صحابہ نے بڑی بڑی قربانیں دے کر یہ صفات اپنی زندگیوں میں پیدا کیے تھے دوستوں۔ اس لیے ان صفات کے ذریعے سے یہ جو 40 دن 4 مہینے جو قربانی دلاتے ہیں، یہ خالی ایسے تیسے نہیں ہے، گھر بار چھڑوانا، کاروبار چھڑوانا، بیوی بچے چھڑوانا۔ مقصد یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر دور دراز جا کر ایک ایمان کی فکر ہو، ایک جذبہ بن جائے اس کا، اللہ کو راضی کرنے کا اور نبی کو راضی کرنے کا اور دین کے لیے تھکنے کا اور دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے لینے کا، یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائے دوستوں۔ باتیں سے باتیں وجود میں آتی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی قربانی سے ہدایت وجود میں آتی ہے۔ صحابہ کی زندگیوں میں قربانی کا جذبہ تھا، اللہ نے ان کی قربانی کے بلبوتے پر بڑے بڑے باطلوں کو توڑا ہے۔ اگر ہم بھی قربانی دیں گے تو ہمارے گھروں کا باطل ٹوٹے گا، ہمارے ذات میں جو دلوں میں جو یعنی کہ باطل بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کو بھی توڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نورانی اعمال ہماری زندگیوں میں پیدا کریں گے۔